بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو یہاں زحمت جس مقصد کے لیے دی تھی وہ 27 مئی کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی کا اعلان کرنا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے 21 مئی کو کمشنر کراچی کو ایک درخواست ہم نے دے دی تھی، جو یہ درخواست یہاں موجود ہے، جو وہاں پر ریسیو کرا لی تھی ہم نے۔ یہ 21 مئی کو ہم نے یہ کمشنر کراچی کو ہم نے یہ درخواست دی تھی کہ ہم ایک احتجاجی ریلی نکالنے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ آج سندھ حکومت کی جانب سے سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس وجہ سے ہم عوام کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اس وجہ سے ہم نے اس احتجاجی ریلی کو لاک ڈاؤن کے خاتمے تک مؤخر کر دیا ہے کہ جیسے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا ہم اس احتجاجی ریلی کو دوبارہ سے آرگنائز کریں گے، لیکن چونکہ جن ایشوز کے اوپر ہم یہ ریلی نکال رہے تھے اس کے اوپر بات کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 13 سالوں سے سندھ کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط ہے کہ جس نے سندھ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کی حالت اس سے زیادہ بدتر ہے، اور سندھ کے وہ شہری علاقے جو وفاق کو 70% سے زائد بجٹ دیتے ہیں، فنڈز نکال کر دیتے ہیں، اسی طرح سندھ حکومت کو 95% سے زیادہ بجٹ دیتے ہیں۔ یعنی اتنے ٹیکسز دینے کے بعد سندھ حکومت جو وفاق سے NFC ایوارڈ کے تحت جتنے فنڈز اس کے پاس آتے ہیں، جو کہ تقریباً 1200 ارب کے قریب بنتے ہیں، 850 ارب وفاق ان کو دیتا ہے، اور تقریباً 300 سے زیادہ 350-400 ارب جو ہے وہ کراچی سندھ حکومت کو دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب 1100 ارب کے قریب سندھ کی حکومت کے پاس یہ فنڈز آتے ہیں، اس میں سے صرف 30 ارب روپے سندھ میں شہری علاقوں میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے اس کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں، اور یہ پورے سندھ میں 30 ارب کے قریب خرچ کیے جاتے ہیں، جس میں سے کراچی میں بمشکل تمام شاید 20 سے 25% یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یعنی جو شہر پورے پاکستان کو چلا رہا ہے وہاں پر چند ارب روپے اس بلدیات کے سسٹم کو دے کر سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ شہر ترقی کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی ناانصافی ہے۔ ایک ایسی حکومت جس نے کئی دہائیوں سے سندھ پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد، خاص طور سے 18ویں ترمیم کے بعد، وفاق کے بعد صوبے ایک الگ اپنی شناخت بنا کر بیٹھ گئے ہیں، اور سندھ حکومت تو اب ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، بلکہ سندھو دیش کی ہم ہی حکومت ہے۔ سندھو دیش کے نعرے لگتے ہیں، سندھو دیش کی ریلیاں نکلتی ہیں، اور یہ حکومت منہ دیکھتی رہتی ہے۔ انتہائی متعصب، نسل پرست، بدعنوان، کرپٹ سندھ حکومت جس نے پورے صوبے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ 13 سالوں میں سندھ کے اندر جو آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے یہاں پر ٹرانسپورٹ کا ایک نظام تھا جو گورنمنٹ کی سطح پر تھا، KTC جو ہوتی تھی، اس سے پہلے STC کے نام سے سندھ ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی، پھر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی۔ اب ایک بس بھی پورے شہر میں حکومتی سطح پر نہیں چلتی ہے۔ ان 13 سالوں میں ایک بس کا اضافہ بھی نہیں کیا گیا، یعنی 13 سالوں میں اگر ایک سال میں ایک بس بھی لگاتے تو شاید 13 بسیں بڑھ جاتی۔ ایک بس کا انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ ابھی گرین لائن کی سروس جو شروع ہونے جا رہی ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی سندھ حکومت کو بسیں لے کر دینا تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سندھ کے وزراء نے بار بار اعلان کرنے کے بعد کہ کبھی 3000 بسیں لے رہے ہیں، کبھی 1000 بسیں لے رہے ہیں، کبھی 6 مہینے میں بسیں آ رہی ہیں، کبھی 1 مہینے میں بسیں آ رہی ہیں،
رزلٹ 0/0. ایک بس کا انتظام نہیں ہوا ہے. پورا ٹرانسپورٹ کا نظام سندھ کے اندر تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر اور خاص طور سے سندھ کے شہری علاقے جس میں کراچی سر فہرست ہے، جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے. بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ جہاں پر 3 مہینے پانی کی ایک بوند نہیں آتی ہے، اور یہ سندھ حکومت فخر سے سندھ کے اوپر حکومت کر رہی ہے. ایک بوند پانی نہیں آتی ہے، نہ پانی کا کوئی اضافہ کر سکے. سندھ کے اندر شہری علاقوں میں کراچی کی آبادی کو صحیح طور سے گنا نہیں جاتا. صرف خانہ پوری کے لیے سندھ حکومت نے احتجاج کیا، اس کے اوپر اپنے تحفظات پیش کیے، لیکن 0/0. MQM ہی تھی جس نے اس بات کے اوپر یقین دہانی وفاق سے لی کہ آپ 2023 میں نئی مردم شماری کرائیں گے. اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا اور اس کا فیصلہ کیا، تو MQM نے اس بات کو مانا، ورنہ MQM نے اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا. پورے شہر کے اندر ٹینکر مافیا کا قبضہ ہے. ٹینکر مافیا جو یعنی جس کو آپ کہہ لیں وائٹ گولڈ کی صورت اختیار کر گیا ہے، ان کے اپنے لوگ اس میں ملوث ہیں اور ٹینکرز کے ذریعے پانی کو فروخت کیا جاتا ہے اور علاقوں کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے. جو لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، یہاں پر بے روزگاری اپنی انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. ایسی بے روزگاری کے اندر وہ پانی خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بلدیہ ٹاؤن اور دیگر علاقے، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، فیڈرل بی ایریا، لانڈی، کورنگی، یہاں پر پانی کی شدید قلت ہے. لوگ بورنگ کرا کے نمک کے پانی، نمکین پانی سے اپنے اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر، جس کا ہم بار بار اعلان بھی کرتے رہے ہیں، مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں، یعنی انتہا سے زیادہ نسل پرست، کرپٹ، بدعنوان حکومت سندھ پولیس کے اندر، دنیا بھر کے اندر یہ بات طے شدہ ایک اصول ہے دنیا بھر میں کہ جہاں پر بھی پولیس لگتی ہے یا اس کو تعینات کیا جاتا ہے یا اس کو بھرتی کیا جاتا ہے، مقامی پولیس کو بھرتی کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ سندھ کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جب آپ دیکھتے ہیں، چاہے اینٹی کرپشن ہو، چاہے کرائم برانچ ہو، چاہے سندھ پولیس ہو، چاہے ٹریفک پولیس ہو، آپ کو کوئی ایک مقامی آدمی بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. سندھ کے دیہی علاقوں سے لوگوں کو لا کر شہری علاقوں کے ڈومیسائل کے اوپر بھرتی کیا جاتا ہے. کیا کراچی کے لوگ اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا کراچی کے لوگ پاکستان کے بیٹے نہیں ہیں؟ اس ظلم اور زیادتی کو ختم ہونا چاہیے. یہاں پر یہ سندھ پولیس جب غیر مقامی پولیس ہوتی ہے تو آپ نے ابھی دیکھا ہے رمضان کے مہینے میں کہ کس طرح انہوں نے مارکیٹوں سے جبری بھتے لے کر مارکیٹوں کو بند کروایا ہے اور پھر کھلوایا ہے پیسے لے کے. خود کھڑے ہوتے ہیں اور کھلواتے ہیں، منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے. یعنی انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کر دیا ہے. سندھ پولیس نے، آپ نے ابھی دیکھا سندھ کے اندر بختر بند گاڑی کے اندر سندھ پولیس کے جوان شہید ہو گئے اور یہ سندھ کے افسران بیٹھے ہوئے جو ہے وہ خواب و خرگوش کے مزے لیتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مقامی پولیس ہوگی تو یہاں کے لوگوں کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی تکلیفوں کو سمجھے گی. یہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ان کو صرف پیسہ بٹورنے سے مطلب ہے. آپ کسی بھی سگنل پر کھڑے ہو جائیں اور دیکھ لیجئے کہ غیر مقامی پولیس ہے جو لوگوں سے روک کے بھتے لیتی ہے، ان سے جبری پیسے وصول کرتی ہے. ایسی پولیس سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح بلدیاتی اداروں کی جو حالت سندھ حکومت نے کر دی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ 4 سال سے MQM کے میئر کو فنڈ دینے کو تیار نہیں تھے. ابھی 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، تقریباً 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. بلدیاتی سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود شہر کی حالت، اگر MQM ذمہ دار تھی تو اب کون ذمہ دار ہے؟ سندھ پیپلز پارٹی بلدیات کے اندر کوئی بہتری کرنے کو تیار نہیں ہے. شہر کی ہر سڑک کے اوپر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں میں، خاص طور سے کراچی کے اندر، آپ جب اندرون علاقوں کے اندر جائیں گے تو وہاں پر سڑکیں کھنڈرات کا نمونہ پیش کرتی ہیں.
سیوریج کی لائنیں تباہ ہو چکی ہیں، جگہ جگہ سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے، اسی طرح پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے؟ اس سے زیادہ بدتر حکمرانی کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی جو سندھ حکومت گزشتہ 13 سالوں سے سندھ پر کر رہی ہے۔ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے سندھ کے کراچی کے نوجوانوں کی نوکریوں کا حق چھینا جاتا ہے۔ جعلی ڈومیسائل کے اوپر ہم عدالتوں کے اندر گئے ہوئے ہیں، آرٹیکل 140A کے تحت ہم اس کے اوپر عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کے تمام اداروں کے اندر اب مہاجر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ عدالتوں کے اندر ہمارے کیسز سسک رہے ہیں، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ آرٹیکل 140A کے اوپر ہم تاریخیں ہی بھگت رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ڈومیسائل کے اوپر تاریخیں بھگت رہے، کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ جوڈیشری میں چلے جائیں، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ہیلتھ میں چلے جائیں، آپ ریونیو میں چلے جائیں، آپ پولیس میں چلے جائیں، ٹریفک پولیس میں چلے جائیں، آپ کو کہیں پر بھی مہاجروں کی نمائندگی نہیں ملے گی۔ ایسی صورتحال میں 18ویں ترمیم کے ذریعے پورے صوبہ سندھ کے اوپر سندھ حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ NFC ایوارڈ کے اوپر تو بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ جو ہے وفاق ان کو فنڈ جاری نہیں کرتا، لیکن جب وہی PFC کے اوپر جب معاملہ آتا ہے کہ جب آپ کو سندھ حکومت کو اپنے نچلی سطح پر اپنے ڈسٹرکٹس کو جو فنڈ دینے ہیں PFC کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ اس طرح مسائل کا حل نہیں نکلے گا، سندھ حکومت سے جان جب تک نہیں چھوٹے گی جب تک ہم کو ہمارا صوبہ نہیں دیا جائے گا۔ ہم جب صوبے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ ہم وفاق سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کریں، آرٹیکل 239 کے اندر تبدیلی کریں، اور جو صوبے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ صوبے بنانے کے اندر اس کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ اختیار ختم کیا جائے اور وفاق فیصلہ کرے۔ جب صوبے اپنے صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ بنانے کا اختیار رکھتے ہیں تو پھر وفاق کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر مزید صوبے بنائے، اور جب تک پورے پاکستان کے اندر مزید صوبوں کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، یہاں پر مزید صوبے نہیں بنائے جائیں گے، تو خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ جب لوگوں کو حق نہیں دیں گے تو پھر وہ کس سے مطالبہ کریں گے؟ ہم وفاق سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اب کوئی فیصلہ کیجئے۔ ہم نے ہمیشہ ہر گورنمنٹ میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے، ہم کراچی کے، حیدرآباد کے، نواب شاہ، میرپور خاص کے مسائل کے اوپر ہم وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومتوں سے معاہدے کرتے ہیں۔ یہ صرف MQM ہی کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں پیپلز پارٹی کو، کیوں نہیں مسلم لیگ کو، کیوں نہیں PTI کو اس بات کا ہوش ہوتا ہے، یا اس بات کا خیال آتا ہے کہ وہ سندھ کے شہری علاقوں کے اندر بھی بہتری کے لیے کوئی کام کریں؟ ہم ہی اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، MQM اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی سنسیئرٹی کے ساتھ صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے، شہری علاقوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، مہاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالی فوری طور پر ہم دوبارہ سے ایک ریلی کا فیصلہ کریں گے، اور پھر یہ ریلی، یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سندھ کے ہر شہر کے اندر یہ ریلی نکلے گی اور احتجاج کرتے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے، اور اگر ان ریلیوں کے ذریعے بھی اگر مسائل کو نہیں سنا گیا تو پھر ہم مجبوراً CM ہاؤس کا بھی گھیراؤ کرنے پر مجبور ہوں گے، پھر ہمیں کوئی قصوروار نہ ٹھہرائے۔ اس لیے آج آپ کو زحمت دی تھی، چونکہ صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ ہم نے اس ریلی کو مؤخر کیا ہے، لیکن یہ سارے ایشوز، یہ سارے مسائل جو کہ تو ہیں، ان کے اوپر فوری طور پر سندھ حکومت کو عمل کرنا ہوگا۔
اگر سندھ حکومت کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی ہے تو پھر وفاق کو اور ان مقتدر قوتوں کو جو پاکستان کے اختیارات جن کے پاس ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس بدعنوان کرپٹ نسل پرست اور سندھ دیش کی حامی حکومت کو آپ کو سندھ پر حکمرانی کرنے دینا ہے یا پھر یہاں کا کوئی حل نکالنا ہے۔ الیکشن کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹیں چھین لی گئیں، جی ڈی اے کی سیٹیں چھین لی گئیں۔ یہ کون سی تبدیلی تھی جو کشمیر سے کے پی کے سے چلتی ہوئی آئی اور پنجاب سے گزر کر کشمیر پر آ کر یہ تبدیلی کی ہوا رک گئی اور پھر کراچی میں جیسے ہی شروع ہوئی تو کراچی میں پھر تبدیلی کی ہوا چل گئی۔ یعنی جس وقت میں مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سانحہ ہوا تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو اتنی نشستیں نہیں ملی، اس وقت ان کو جھولی میں ڈال کر یہ سیٹیں دی گئیں۔ تو وہ قوتیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، جو پاکستان کے لیے نعرے لگاتی ہیں، جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس طرح کے اقدامات کرنے سے۔ تو ایسے الیکشن کے نتائج کو بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا اور آئندہ جو بھی الیکشن ہو اس میں ایسے فیصلے نہیں کیے جائیں کہ جس سے جو ہے وہ سندھ کے اور خاص طور سے پاکستان کی وہ قوتیں جو پاکستان سے محبت کرتی ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ سندھ دیش کے شہری علاقے جو ہے وہ مقبوضہ علاقوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ آپ نے خود ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح سندھ دیش کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کیا ایسی قوتوں کو ہی ہمیں پروان چڑھانا ہے؟ ایسی قوتوں کو اختیارات دینے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہیں؟ تو ایسی بدعنوان کرپٹ حکومت سے ہمیں نجات حاصل کرنی پڑے گی، ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ تو میں پھر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے، ورنہ پھر ایم کیو ایم اب سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی۔ بھائی آپ نے بات کرنا؟ دیکھیں ابھی ہم ریلی کے مسئلے کے اوپر ہی ہم نے یہ پریس کانفرنس رکھی تھی اور سندھ حکومت کی جو زیادتیاں ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں ایم کیو ایم کا کوئی گروپ نہیں ہے، ایم کیو ایم صرف ایک ہے اور جس کو کام کرنا ہے اس پلیٹ فارم پہ آئے، ہم نے سب کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے۔ اور جہاں تک نتائج کی اب بات کر رہے ہیں، ہم اس نتیجے کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جس طرح 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بٹھال کر جس طرح دھاندلی کی گئی تھی، وفاق کی طرف سے ہوئی ہو یا کسی نے بھی کی ہو، اسی طرح بالکل صوبے کے اندر سندھ حکومت نے اس الیکشن کے اندر اپنا رول ادا کیا ہے اور اس پورے ہائی جیک کیا ہے اس نتائج کو، تو ان نتائج کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ آلریڈی ایم کیو ایم ڈومیسائل کے مسئلے پر ایم کیو ایم یہ کیس عدالت میں لے کے جا چکی ہے۔ ہمارے ایم پی اے خواجہ ادار الحسن صاحب اس مسئلے کے اوپر عدالتوں میں موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ وہ فیصلے کے اوپر ہے، آرگومنٹس ہو چکے ہیں، فیصلے پر انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کا فیصلہ آتا ہے۔ دیکھیں وفاقی سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے، وہ جب اس کا مرحلہ آئے گا اس وقت دیکھیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم فوکس کر رہے ہیں سندھ کے اندر جو سندھ حکومت کی ناانصافیاں، زیادتیاں ہیں، بدعنوانیاں ہیں، ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر ہم اپنے کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اب یہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی ریلی کا کام شروع کریں گے۔
35-40 سال میں اگر صوبہ بنا دیا جاتا تو پھر کوئی دوسری چیز لے آتے. اس مطالبے کے اوپر عمل کر لیا جائے, وفاق اس کے اوپر غور کر لے. صوبے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کراچی کو نہیں بنائیں, پورے پاکستان کے اندر آپ صوبے بڑھا دیجئے, صوبوں کا اضافہ کر دیجئے, پاکستان کا ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا. دیکھیں, جتنی بدعنوان اور کرپٹ یہ حکومت ہے, ظاہر ہے اسی کا اثر ان کے اداروں کے اوپر بھی آتا ہے, اور اس کو بھی سی ایم صاحب کو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ ساری غیر مقامی پولیس ہے جو اس طرح کے کوئی بھی ایکشن ہوتے ہیں اس کو اپنے یعنی پیسے جمع کرنے کا طریقہ بنا لیتے ہیں, اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور سارے فنڈ یہاں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں خرچ کرنے کے لیے. مزے لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو. تو اس کے اوپر ان کو بہت ہی دیانتداری سے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنا چاہیے, اور سندھ پولیس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ تو آپ اداروں سے پوچھیں ہیں کہ کیا ہے صورتحال, ہم ان کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں دیں گے. لیکن جو کچھ بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اوپر جو بھی الزامات لگائے جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی, اس میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہوا ہے, کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا ہے, تمام لوگ بری ہوئے ہیں. تو اس طرح کے الزام تراشیاں نہ کی جائیں, اس سے نقصان ہی ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں, تمام سیاسی پارٹیوں کو جو سندھ کے شہری علاقوں کا درد رکھتی ہیں, ہم سب سے کہیں گے کہ وہ سب اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. دیکھیں کرن, وفاقی حکومت جو وزارت کی آپ نے بات کی ہے, یہ آپ کی میڈیا کے اوپر ہی ہم نے بھی دیکھا ہے, اس میں ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں. ایم کیو ایم کے اندر تو ہمارے یہاں تو اس ایشو کے اوپر کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے, نہ ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے. ہم تو ایک جو وزارت ہے ہمارا, تو اس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ سب میڈیا پہ چلی ہیں, ہمارے یہاں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. میرے خیال میں دیکھیں, میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا فوکس اس وقت ریلی اور سندھ کے اندر جو سندھ حکومت زیادتیاں کر رہی ہے اس کو فوکس کرنا ہے. ہم وفاق کی صورتحال کے اوپر پھر نیکسٹ ٹائم کبھی بیٹھ کے بات کر لیں گے, اس کے اوپر آپ سوال کر لیجیے گا, ہم کو جواب کر لیں گے. یہ تو آپ نے میرا جو مطالبات ہیں اسی کو دہرا رہے ہیں نا. آپ کے سندھ کے اندر پولیس کا جو کردار ہے, ظاہر ہے کہ وہاں پر سندھ بختربند کے اندر شہید کر دیا گیا پولیس والوں کو, وہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. یہی جو بیڈ گورننس ہے, اسی کے اوپر تو ہم احتجاج کر رہے ہیں. اور آپ کا جہاں تک سوال تھا, یہ پبلک سروس کمیشن کے جو معاملات ہیں, کیسے لوگ آئیں گے جب پبلک سروس کمیشن کے سربراہ کے اپنے گھر میں سے ان کے 3 بچے جو ہے وہ کامیاب ہو کر آگے آ جائیں گے؟ جب اتنا میرٹ کا قتل عام ہوگا تو پھر کیسے آئیں گے؟ اور پھر جتنے بھی لوگ یعنی کمیٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ سارے غیر اردو بولنے والے ہیں, یعنی مہاجر کوئی بھی نہیں ہے.
تو میرٹ کے اوپر تو عمل ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پاس کرتے ہیں، ان کو مارکس دیتے ہیں اور انہیں کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو پھر لوگوں کا اعتماد اڑ جاتا ہے۔ اسی کے لیے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ میرٹ کے اوپر عمل کریں، ان ناانصافیوں کا خاتمہ کریں، تو ہی یہ صوبہ بھی ترقی کرے گا، تو ہی ملک بھی ترقی کرے گا۔ بیٹا اب سارے سوال آپ خود ہی دیکھیں، بدقسمتی یہی ہے حسن بھائی، بدقسمتی یہی ہے کہ جب کسی کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب تو ان کو یہ دروازہ نظر آتا ہے، اور اس وقت اگر وہ اعلانات بھی کرتے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں، آپ کے سامنے وہ لوگ آئے، ہم نے اس وقت بھی ان سے کہا کہ ہم سینٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں کر رہے۔ ہاں، فیوچر میں سندھ کے شہری علاقوں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، ان علاقوں کے جو مسائل ہیں ان کی بہتری کے لیے آپ فیوچر میں کوئی پلاننگ کیجئے، ہمارا تعاون چاہیے ہوگا، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہمیں آپ کی نہ کوئی وزارت چاہیے، نہ ہمیں آپ سے کوئی مفادات چاہیے، لیکن ہمیں امید ہی نہیں ہے اس بدعنوان اور کرپٹ حکومت سے کہ یہ صوبے کے اندر کوئی بہتری کرے گی۔ بہت شکریہ۔